حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر. سورہ فاطر کی 6 نمبر آیت. اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں ارشاد فرما رہے ہیں ان الشیطان لکم عدو، یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے. فاتخذوہ عدوا، لہذا تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو. انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ اپنے پیروکاروں کو صرف اس لیے بلاتا ہے کہ وہ جہنمی بن جائے. برادران اسلام، شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے. اس کی دشمنی قدیم ہے اور قیامت تک کے لیے دائمی ہے. اس کی دشمنی کی وجہ اور سبب حسد ہے، اور جو حاسد ہوتا ہے نا، حاسد، اس کی عداوت کبھی ختم نہیں ہوتی. اللہ رب العزت نے سورہ کہف میں فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا، ان سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا، ففسق عن امر ربہ، سو اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی. افتتخذونہ، کیا تم بناتے ہو اسے، وذریتہ، اور اس کی اولاد کو، اولیاء، دوست، من دونی، مجھے چھوڑ کر، وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے. بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا، وہ شیطان ظالموں کے لیے بطور بدل برا ہے. سورہ کہف کی آیت نمبر 50. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، اسے اپنا دشمن سمجھو. وہ تمہارا خیر خواہ نہیں ہے، تمہارا دوست نہیں ہے، وہ تمہارا دشمن ہے، تو اسے اپنا دشمن سمجھو. جب ہم اسے اپنا دشمن سمجھیں گے تو اس سے بچنے کی کوشش کریں گے نا. اپنے عقائد کے اندر، اعمال کے اندر، افعال کے اندر، اقوال کے اندر اس کی مخالفت کرنی ہے اور اس کی عداوت پر ہمیشہ قائم رہنا ہے. انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ اپنے پیروکاروں کو بلاتا ہے کہ وہ بھی اس کے ساتھ جہنمی بن جائیں. وہ جہنمی بنانا چاہتا ہے تمہیں، وہ اپنے ساتھ جہنم میں تمہیں بھی لے جانا چاہتا ہے. اس لیے اس پر اعتماد نہ کرو، اس کے پیچھے نہ چلو، اس کے پیروکار نہ بنو، وہ تمہارا دشمن ہے. شیطان جو ہے وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہے، لیکن اس کی دشمنی علانیہ ہے. اس نے ہماری ساتھ دشمنی کا اعلان کر رکھا. جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس کو بھی حکم تھا. سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا. اور اللہ رب العزت نے
اسے راندہ درگاہ کر دیا، جنت سے نکال دیا اور اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لعنتی قرار دیا، ملعون قرار دیا۔ اس موقع پر شیطان نے کہا تھا قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، اس نے کہا بھلا دیکھ جس کو تو نے مجھ پر فوقیت دی ہے، لئن اخرتنی الی یوم القیامۃ، اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے، لأحتنکن ذریتہ الا قلیلا، تو میں چند لوگوں کے سوا اس کی تمام تر اولاد کو لگام ڈالے رکھوں گا۔ سورہ بنی اسرائیل کی 62 نمبر آیت۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں فرمایا قال اذهب فمن تبعک منہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا اولاد آدم میں سے جو تمہارے پیچھے لگے گا، فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، تو تم سب کے لیے جہنم ہی پورا پورا بدلہ ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی 63 نمبر آیت۔ ان دونوں آیات کریمہ سے یہ ثابت ہوا کہ شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے اور اس نے اپنی دشمنی کا اعلان کر رکھا ہے کہ میں انسان کا دشمن ہوں اور اسے گمراہ کروں گا اور ان کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جاؤں گا۔ اور اس کی دشمنی دائمی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، ابدی ہے۔ اس نے اللہ رب العزت سے خود مہلت طلب کی ہے قیامت تک کے لیے۔ قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، کہنے لگا اے میرے رب مجھے اس دن تک مہلت دیجئے جب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ قال، تو اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ، تجھے مہلت دی جاتی ہے اس دن تک جس کا وقت ہمیں معلوم ہے۔ اس نے اللہ رب العزت سے قیامت تک کے لیے مہلت لی ہے۔ کس لیے مہلت لی ہے؟ ہمیں گمراہ کرنے کے لیے، ہمیں اپنے ساتھ جہنم میں لے جانے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے۔ اور اس نے جنگ کا اعلان کر دیا، انسان کے ساتھ جنگ کا اعلان۔ اللہ رب العزت نے بھی ہمیں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے نا کچھ باتوں کا حکم دیا ہے، 3 امور کا حکم دیا ہے۔ پہلے نمبر پر اللہ رب العزت نے یہ بات سمجھا دی ہے، واضح کر دی ہے کہ انسان تمہارا دشمن ہے، اسے اپنا دشمن سمجھو۔ ان الشیطان لکم عدو، یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے۔ فاتخذوہ عدوا، لہذا تم اسے دشمن سمجھو۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ اپنے پیروکاروں کو صرف اس لیے بلاتا ہے کہ وہ جہنمی بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا واضح حکم ہے، لیکن اس کے باوجود انسانوں کی اکثریت آج بھی شیطان کی پیروکار ہے، شیطان کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ حالانکہ اللہ نے فرمایا فَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، کیا تم مجھے چھوڑ کر اسے اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بناتے ہو؟ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے۔ پہلی بات اللہ نے یہ واضح کر دی کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے اپنا دشمن سمجھو۔
دوسری بات، اللہ رب العزت نے براہ راست انسان کو شیطان سے ڈرایا ہے اور اس کے نقش قدم پر چلنے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے بنو آدم ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں فتنہ میں مبتلا کر دے، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسا کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا، سورہ آراف۔ اور اسی طرح سورہ النور کی 21 نمبر آیت میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اس کے پیچھے نہ چلو، اس کی پیروی نہ کرو۔ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، جو شیطان کی پیروی کرے گا، اس کے نقش قدم پر چلے گا، فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، وہ تو بے حیائی اور برے کاموں کا حکم دے گا۔ وہ تو چاہتا ہے کہ لوگ برائی میں مبتلا ہوں، بے حیائی کے کاموں میں مبتلا ہوں۔ اور تیسری بات، اللہ رب العزت نے نہ صرف شیطان سے ڈرایا ہے بلکہ اس سے بچنے کی تدابیر بھی بتائی ہیں کہ شیطان سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ یہ انشاءاللہ یہ بھی آخر میں بتائی جائیں گی اگلے خطبات کے اندر کہ شیطان سے بچنے کی کیا تدابیر ہیں۔ اس سے پہلے شیطان کے متعلق چند ایک حقائق میں بیان کرنا چاہوں گا۔ پہلی حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ پہلی حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا، بار بار ورغلاتا ہے، بار بار۔ اور یہ ہمارے جسم کے اندر جس طرح خون گردش کرتا ہے نا، اس طرح شیطان بھی گردش کرتا ہے۔ آئیے حدیث سنیے، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یجری من ابن آدم مجری الدم، بے شک شیطان انسان میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، خون کی طرح۔ اور وہ ہمارے جسم میں جا کر ہمارے خون کی طرح گردش کرتا ہے تو وہ بڑا فتنہ باز ہے۔ اس کی کوشش ہے کہ میں ان کو گمراہ کروں، وہ گمراہی میں ڈالتا ہے، بار بار حملے کرتا ہے۔ ایک طریقے سے اگر بندہ نہ اس کی طرف آئے، دوسرے طریقے سے حملہ کرتا ہے۔ اور شیطان سے بڑا کوئی تجربہ کار بھی، دیکھیں آدم علیہ السلام سے پہلے کا اللہ نے اسے پیدا کیا ہے اور آج تک زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا، اتنا تجربہ کار ہے۔ لیکن اس سے ہم نے بچنا ہے، بچنے کی تدابیر اللہ نے ہمیں بتا دی ہیں۔ اور دوسری حقیقت شیطان کے بارے میں، دوسری حقیقت یہ ہے کہ ہم اسے دیکھ، وہ ہمیں دیکھ سکتا ہے۔ شیطان کو ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن وہ ہمیں دیکھتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، سورہ آراف کی آیت نمبر 27 ہے۔ وہ شیطان اور اس کا قبیلہ تمہیں اس جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں دیکھ نہیں سکتے۔ اچھا، ایک بندے کا پتہ ہونا یہ میرا دشمن ہے تو ہم اسے بچنے کی تدابیر کریں گے، اور ایک ایسا دشمن ہو جسے ہم دیکھ ہی نہیں سکتے، جو ہمیں نظر بھی نہیں آتا، اور پھر شاطر بھی ہے، مکار بھی ہے، تجربہ کار بھی ہے، اس سے بچنا کتنا مشکل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔ دوسری حقیقت، پہلی حقیقت یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ ہمارے خون کے اندر جس طرح خون گردش کرتا ہے نا ہمارے جسم کے اندر، اس طرح گردش کرتا ہے۔
اور شیطان ہمیں دیکھتا ہے لیکن ہم اسے دیکھ نہیں سکتے۔ اور تیسری حقیقت یہ ہے کہ شیطان اکیلا نہیں ہے، شیطان اکیلا نہیں ہے، اس کے معاون ہیں، اس کے مددگار ہیں، اس کے ساتھی ہیں، انسانوں میں سے بھی ہیں، جنوں میں سے بھی ہیں۔ آئیے قرآن مجید کی آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اور اس طرح ہم نے شیطان صرف انسانوں اور جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا۔ شیطان صرف انسانوں اور جنوں کو۔ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، جو دھوکہ دینے کی غرض سے کچھ خوش آئند باتیں ایک دوسرے کو سجاتے رہتے ہیں۔ اندازہ کریں کہ شیطان صرف اکیلا نہیں ہے، اس کے معاون بھی ہیں، اس کے مددگار بھی ہیں۔ یہ سورہ انعام کی 112 نمبر آیت۔ آگے فرمایا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، بلا شبہ شیطان تو اپنے دوستوں کے دلوں میں شکوک و شبہات القاء کرتے رہتے ہیں۔ شیاطین، ایک شیطان نہیں، شیاطین ہے۔ لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ وہ تم سے جھگڑتے رہیں۔ ان دونوں آیات سے ثابت ہوا کہ شیطان اکیلا نہیں ہے، اس کے معاونین بھی ہیں، اس کے مددگار بھی ہیں، انسانوں میں سے بھی ہیں اور شیطانوں میں سے بھی، جنوں میں سے بھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث بھی اس کی دلیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس اپنا عرش جو ہے پانی پر رکھتا ہے اور اپنی فوجیں ادھر ادھر بھیجتا ہے، اپنی فوجیں ادھر ادھر بھیجتا ہے اور پھر ان سے رپورٹ لیتا ہے کہ کیا کر کے آئے ہو، کتنے فتنے برپا کر کے آئے ہو، ان سے پھر رپورٹ لیتا ہے اور پھر پوچھتا ہے کیا کر کے آئے ہو، وہ بتاتا ہے جی فلاں کام کیا ہے، فلاں کام کیا ہے۔ وہ کہتا ہے بیٹھ جا، ٹھیک ہے، تو کیا کر کے آیا ہے؟ وہ کہتا ہے جی فلاں کام کیا ہے۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے بیٹھ جا، تو کیا کر کے آیا ہے؟ ایک کہتا ہے ما ترکتہ حتی فرقت بینہ و بین امرأتہ، میں نے آج فلاں آدمی کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہیں ڈالتی۔ جب یہ سنتا ہے نا تو ابلیس اسے اپنے قریب کر لیتا ہے، دوسری روایت میں آتا ہے اسے اپنے گلے سے لگا لیتا ہے اور اسے مخاطب کر کے کہتا ہے تم بہت اچھے ہو، بہترین کام کر کے آئے ہو۔ باقیوں کو بھی کہتا ہے یہ دیکھو یہ کام کر کے آیا ہے، اس نے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی۔ میاں بیوی کے درمیان تفریق، جدائی صرف دونوں کے درمیان نہیں ہوگی، دو خاندانوں کے درمیان۔ تو یہ اس حدیث سے پتہ چلا کہ وہ ایک نہیں ہے، اس کے کئی معاونین ہیں، کئی مددگار ہیں، کئی ساتھی ہیں۔ اور شیطان جو ہے یہ ہر وقت انسان کے ساتھ رہتا ہے، ہر وقت، اور اسے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، یہ شیطان کہنے لگا تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا ہے نا، اللہ سے کہنے لگا لاقعدن لهم صراطک المستقیم، اب بھی میں تیری صراط مستقیم پر ان کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھوں گا، ان انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا، سیدھے رستے پر بیٹھوں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، پھر ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں بائیں سے ہر طرف سے انہیں گھیر لوں گا۔ ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے۔ اللہ کے سامنے شیطان نے یہ اعلان کر رکھا ہے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 16 اور 17۔
اس نے کہا میں آگے سے حملہ کروں گا، میں پیچھے سے حملہ کروں گا، میں دائیں سے حملہ کروں گا، میں بائیں طرف سے حملہ کروں گا۔ اس آیت کی تفسیر میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں آگے سے حملہ سے مراد یہ ہے کہ آخرت کے بارے میں ان کے دلوں میں شک ڈالوں گا۔ شک، کتنے ہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں اور یہ جگ میٹھا اگلا کس نے ڈٹھا، اور بس دنیا دنیا ہی ہے، بس مر کر مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گے، پھر کہاں اٹھایا جائے گا۔ شیطان کا یہ آگے سے حملہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان کے دلوں میں شک ڈالتا ہے آخرت کے بارے میں، اور پیچھے سے مراد دنیا پر فریفتہ کرتا ہے، دنیا کی محبت ان کے دلوں میں ڈالتا ہے، انہیں دنیا دار بناتا ہے، دنیا میں ہی انسان مگن رہتا ہے، یہ کر لوں وہ کر لوں، یہ کرنے والا ہے وہ کرنے والا ہے، اور دنیا بنانے کے لیے، مال و دولت اکٹھی کرنے کے لیے، گھر بنانے کے لیے ساری زندگی لگا دیتا ہے۔ یہ پیچھے سے اس کا حملہ ہے۔ کامیاب ہے کہ نہیں؟ ہر بندے کو یہی فکر ہے۔ ڈاکٹر رنداوا صاحب ایک دفعہ بتانے لگے کہ ایک مریض کو، میرے مریض کو ہارٹ اٹیک ہوا، اس کا فون آیا، اس کے گھر سے فون آیا کہ ڈاکٹر صاحب ہارٹ شدید پین ہو رہی ہے یہاں سینے پر، تو آپ فوراً گھر میں آئیں، ڈرائیور بھی نہیں ہے، ہسپتال میں لے جانے والا کوئی نہیں ہے، آپ پلیز گھر آ جائیں۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں اس کے گھر چلا گیا، میں نے اسے دیکھا تو اسے شدید ترین ہارٹ اٹیک ہوا تھا، لیکن وہ ہوش میں تھا۔ میں نے اسے بتایا نا تجھے ہارٹ اٹیک ہوا ہے، تجھے ابھی ہسپتال لے جانا پڑے گا، تو اس نے پہلا جو جملہ پتہ کیا کہا؟ کہنے لگا ڈاکٹر صاحب میری فیکٹری تک ہی بنے گا، میں مر گیا، میری فیکٹری تک ہی بنے گا۔ وہ ڈاکٹر صاحب بتانے لگے کہ میں اسے بڑے عرصے سے جانتا تھا، پہلے یہ انارکلی کے اندر بنیانیں بیچا کرتا تھا، پھر آہستہ آہستہ ترقی کرتے کرتے ایک اس نے فیکٹری لگائی، پھر دوسری تازہ ابھی اس نے لگائی تھی، اس کو ہارٹ اٹیک ہوا، پھر مر گیا۔ وہ اسے فکر کیا ہے؟ میری فیکٹری کا کیا بنے گا؟ آج ہمیں بھی یہی فکر ہے، میرے کاروبار کا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا، اولاد کا کیا بنے گا۔ کاش میں اپنی اولاد کے لیے اتنے گھر بنا جاؤں، فیکٹریاں بنا جاؤں، یہ فکر ہے۔ یہ شیطان نے ہمیں اس طرف لگا دیا ہے، یہ ہے پیچھے سے حملہ۔ اور دائیں سے مراد دین کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنا، دین کے بارے میں۔ آج کتنے ہی ایسے سکالر ہیں جو ٹی وی پر آتے ہیں اور دین کے بارے میں، جو دین کی بنیادیں ہیں ان کے بارے میں لوگوں کے دلوں کے اندر، نوجوان نسل کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ یہ دائیں سے حملہ ہے۔ اور بائیں سے حملہ یہ ہے کہ وہ گناہوں کی ترغیب دلاتا ہے، یا اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اکیلا، وہ کہتا ہے کہ میں انہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، میں انہیں ورغلاؤں گا اور انہیں اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جاؤں گا۔ اسی طرح اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو شخص رحمان کے ذکر سے آنکھیں بند کرتا ہے ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ بات یہ ہو رہی ہے شیطان کے متعلق حقائق، اس میں سے ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ وہ ہر وقت انسان کے ساتھ رہتا ہے، ہر وقت، وہ کبھی غافل نہیں ہوتا۔ ہم، ہر مسلمان دائی ہے، دعوت دینے والا ہے، ہم کتنی دعوت دیتے ہیں اندازہ کریں، غور کریں۔ وہ شیطان جو ہے شیطانیاں کرنے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے ہر وقت ہمارے ساتھ رہتا ہے، کوئی موقع جانے نہیں دیتا۔ اور ہم اپنے بھائیوں کو دین کی طرف لانے کے لیے، کیا ہم نے بھی دین کے لیے ٹائم نکالا؟ کیا ہم نے بھی لوگوں کو سمجھانے کے لیے، دین کی طرف لانے کے لیے، کیا ہم نے کبھی زندگی میں کبھی کسی کو دعوت دی؟ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نے جب یہ فرمایا نا کہ ہر بندے کے ساتھ اس کا شیطان ہوتا ہے، جن ہوتا ہے، شیطان ہوتا ہے، تو صحابہ نے آپ سے پوچھا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ نے فرمایا ما منکم من احد الا وقد وکل به قرینہ من الجن وقرینہ من الملائکۃ، ایک ساتھی جنوں میں سے اور ایک ساتھی فرشتوں میں سے تم میں سے ہر شخص کے ساتھ لگا دیا گیا، ایک جنوں میں سے اور ایک فرشتوں میں سے، ہر انسان کے ساتھ۔ قالوا وإیاک یا رسول اللہ، صحابہ کہنے لگے آپ کے ساتھ بھی، آپ کے ساتھ بھی ایک جن ہے، آپ کے ساتھ بھی ایک شیطان ہے؟ قالا، تو آپ نے فرمایا وإیایا ولکن اللہ اعاننی علیہ، ہاں میرے ساتھ بھی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی ہے۔ فاسلم فلا یامرنی الا بخیر، وہ میرا جو ساتھی ہے نا، میرے ساتھ جو جن ہے نا، وہ میرا مطیع ہو گیا ہے، مسلمان ہو گیا ہے، وہ مجھے خیر کے علاوہ کسی اور بات کا حکم نہیں دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جن تھا وہ رسول اللہ کا مطیع ہو گیا تھا، لیکن ہمارے ساتھ جو جن ہے وہ ہمارا مطیع نہیں ہے۔ اس نے ہمیں گمراہ کرنا ہے، ہمیں ہدایت سے ہٹانے کی کوشش کرنی ہے، اس نے ہمیں گمراہی کی طرف لگانا ہے، اس نے ہمیں بے حیائی اور فحاشی کی طرف لے کر جانا ہے، ہم نے اس سے بچنا ہے۔ اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ انہیں بھی فرمایا کہ تمہارے ساتھ شیطان ہے۔ انہوں نے کہا میرے ساتھ؟ ہر انسان کے ساتھ شیطان۔ پھر انہوں نے کہا کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ نے میری مدد فرمائی ہے اور اللہ نے اسے مسلمان بنا دیا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس لیے حضرات، یہ جو خطبات کا یہ سلسلہ میں نے شروع کیا ہے، آئندہ میں آپ کے سامنے یہ رکھوں گا، یہ شیطان کے متعلق کچھ حقائق اور بھی آپ کے سامنے رکھے جائیں گے، پھر شیطان چاہتا کیا ہے اور پھر اس سے بچنے کی تدابیر کیا ہے، کیسے ہم شیطان سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معاملے کے اندر ہماری رہنمائی کی ہے، آئندہ خطبات کے اندر اس کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان سے شیطان کی جو دشمنی ہے یہ دائمی ہے، جب تک سورج اور چاند کا وجود رہے گا شیطان کی انسان کے ساتھ دشمنی بھی رہے گی۔ اللہ رب العزت نے شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے 3 امور کا حکم دیا ہے۔ پہلے نمبر پر اللہ رب العزت نے شیطان کو انسان کا دشمن قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اسے تم بھی اپنا دشمن ہی سمجھو۔ دوسرا امر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے شیطان کے نقش قدم پر چلنے سے منع فرما دی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے شیطان سے نہ صرف ڈرایا ہے بلکہ اس کے شر اور فتنے سے بچنے کے لیے مختلف تدابیر سے بھی آگاہ فرمایا ہے تاکہ انسان مسلح ہو کر اس کا مقابلہ کر سکے۔ شیطان کے متعلق بعض اہم حقائق آپ کے سامنے رکھے تھے گزشتہ جمعہ کے اندر، ان کو مختصر بیان کر کے بات کو آگے پھیلاتے ہیں۔ شیطان جو ہے وہ انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ دوسری حقیقت یہ ہے کہ ہم اسے دیکھ نہیں سکتے، وہ ہمیں دیکھ سکتا ہے۔ اور تیسری حقیقت یہ ہے کہ شیطان اکیلا نہیں ہے، جنوں اور انسانوں میں سے اس کے معاون مددگار موجود ہیں۔ اور چوتھی حقیقت یہ ہے کہ شیطان ہر وقت ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ پانچویں حقیقت یہ ہے قیامت والے دن
آج جو شیطان کے ساتھی ہیں، اس کے پیروکار ہیں، اس کے پیچھے چلتے ہیں، اس کے نقش قدم پر چلتے ہیں، کل قیامت والے دن وہ کوئی فریاد، کسی کی فریاد رسی نہیں کر سکے۔ اللہ فرما رہے ہیں وقال الشیطان لما قضی الامر، شیطان کہے گا جب سارے کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا، کیا کہے گا؟ ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ سچا وعدہ کیا تھا، ووعدتکم، میں نے بھی تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا، فاخلفتکم، میں نے تم سے خلاف ورزی کی۔ اللہ کا وعدہ سچا تھا، میں نے تمہارے ساتھ جو وعدے کیے تھے ان کی خلاف ورزی کی ہے۔ وما کان لی علیکم من سلطان، اور میرا تم پر کوئی غلبہ نہیں تھا، الا ان دعوتکم، سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں بلایا، میں نے تمہیں دعوت دی، فاستجبتم لی، تو تم نے میرا کہنا مان لیا۔ میں نے زور زبردستی نہیں کی، میرے پاس کوئی اختیار نہیں تھا، میرے پاس کوئی غلبہ نہیں تھا، میں نے تمہیں بلایا، دعوت دی، تم نے میری بات مان لی۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، اب مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے، نہ میں تمہارے کسی کام آ سکتا ہوں، نہ تم میرے کسی کام آ سکتے ہو۔ قیامت والے دن شیطان جو ہے وہ کہے گا کہ اپنے آپ کو ملامت کرو، میرا تم پر کوئی زور زبردستی نہیں کی، میرا تم پر کوئی غلبہ نہیں تھا، میں نے تو محض تمہیں دعوت دی، بلایا کہ یہ کام کر لو، تم نے میری بات مان لی، میرا کہنا مان لیا، اب مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ آج میں تمہاری فریاد رسی نہیں کر سکتا اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے۔ اب آتے ہیں شیطان چاہتا کیا ہے؟ شیطان کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ جس طرح میں نے جہنم میں جانا ہے نا، میں سب انسانوں کو بھی ساتھ جہنم میں لے کر جاؤں۔ سب سے بڑی خواہش یہ ہے۔ میں نے ابتدا میں جو آیت پڑھی ہے، انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ شیطان اپنے پیروکاروں کو صرف اس لیے بلاتا ہے کہ وہ بھی جہنمی بن جائیں۔ یہ سب سے بڑی اس کی خواہش ہے، اور اس کے لیے وہ انسان کو مختلف طریقوں کے ساتھ ورغلاتا ہے، گمراہ کرتا ہے، بہکاتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی پر لگا دیتا ہے، کفر و شرک پر لگا دیتا ہے۔ جب انسان کفر و شرک پر لگ جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی پر لگ جاتا ہے، تو یہ خوش ہوتا ہے کہ یہ بھی میرا ساتھی جہنم میں بنے گا۔ شیطان کی مختلف چالیں ہیں جو انسان کے ساتھ کھیل۔ سب سے پہلی چال، وہ انسانوں کو کفر و شرک میں مبتلا کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ مشرک جو ہے نا، اللہ نے اسے معاف نہیں کرنا۔ کوئی بندہ کفر اور شرک کی حالت میں اس دنیا سے چلا گیا تو پھر اس کی بخشش نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ نے مشرک کے لیے جنت حرام کر دی۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جس نے شرک کیا اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی، اور شرک کی حالت میں اس دنیا سے چلا گیا۔ اب وہ کفر اور شرک میں مبتلا کرتا ہے۔ کَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ، ان منافقوں کی مثال شیطان جیسی ہے جو انسان سے کہتا ہے کفر کر۔ فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین، پھر جب وہ کفر کرتا ہے تو کہتا ہے میں تجھ سے بری الذمہ ہوں، میں تو رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 16۔
کفر پر لگا دیتا ہے، پھر کہتا ہے میں تم سے بری الذمہ ہوں، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ اور اس زمین پر شرک میں مبتلا کرنے والا، شرک کی ابتدا کروانے والا بھی شیطان ہے۔ صحیح بخاری شریف میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، قوم نوح کے 5 نیک لوگ تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، یہ 5 نیک لوگ تھے۔ جب یہ وفات پا گئے، فوت ہو گئے، تو لوگوں نے دیکھا کہ جب تک یہ نیک لوگ زندہ تھے ہم اللہ کی بڑی اچھی طرح عبادت کرتے تھے، اب یہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اب ہم اس طرح عبادت نہیں کر پا رہے جس طرح ان کی زندگی میں عبادت کیا کرتے تھے۔ شیطان نے پھر ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی کہ تم اس طرح کرو کہ ان افراد کی، ان نیک لوگوں کی مورتیاں بنا کر، بت بنا کر اپنے عبادت خانوں میں رکھ لو۔ جب تم عبادت کرنے کے لیے مساجد کے اندر عبادت خانوں میں آؤ گے تو ان کو دیکھو گے، ان کی تصویروں کو دیکھو گے تو تمہیں اللہ یاد آئے گا، تم اللہ کی عبادت کرو گے۔ چنانچہ جو نیک لوگ تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، ان کے بت بنا کر انہوں نے عبادت خانوں میں رکھ لیے، ان بتوں کو دیکھتے، اللہ کی عبادت کرتے، اللہ یاد آتا۔ اور جب یہ نسل ختم ہو گئی، نئی نسل آئی، تو شیطان نے ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی، یہی تمہارے معبود ہیں، تمہارے باپ دادا ان کی عبادت کرتے رہے ہیں، ان کو پوجتے رہے ہیں، یہی تمہارے حاجت روا ہیں، یہی تمہارے مشکل کشا ہیں، یہی بارش برسایا کرتے تھے۔ چنانچہ پھر لوگوں کو اس نے شرک پر لگا دیا۔ 1000 سال تک اس زمین پر شرک نہیں ہوا، 1000 سال کے بعد شرک کی ابتدا ہوئی اور شیطان نے کروائی۔ آج بھی کیونکہ شیطان کو پتہ ہے نا کہ شرک ایک ایسا جرم ہے جو اللہ نے معاف نہیں کرنا، تو آج بھی اس نے مسلمانوں کو، کچھ ایسے لوگ موجود ہیں، علماء کہلواتے ہیں، وہ لوگوں کے ذہنوں میں ڈال رہے ہیں کہ مسلمان شرک کر ہی نہیں سکتا، مسلمان مشرک ہو ہی نہیں سکتا، تم جو مرضی کرو، غیر اللہ کو پکارو، غیر اللہ کو مشکل کشا سمجھو، غیر اللہ کو حاجت روا سمجھو، تم سب کچھ غیر اللہ سے مانگو، تم مشرک نہیں ہو سکتے۔ ایسے لاہور کے اندر ایسے علماء موجود ہیں جو لوگوں کو اس کی دعوت دے رہے ہیں، کہتے ہیں جو مرضی قبروں پر جا کر ان کو پوجو، ان کو حاجت روا سمجھو، مشکل کشا سمجھو۔ بلکہ پرسوں کی بات ہے، میں گلشن اقبال پارک میں پڑھاتا ہوں، تو وہاں پر ایک بندہ مجھے کہنے لگا، قاری صاحب، میں ادھر جمعہ ایک مسجد میں پڑھنے گیا تو اس نے پورے کا پورا جمعہ علی حجویری کے فضائل و مناقب میں بیان کر، اور یہاں تک اس نے کہا جمعے کے اندر، اور جو بندہ عمرہ حج نہیں کر سکتا، جس کے پاس عمرہ حج کرنے کے پیسے نہیں ہیں، داتا دربار جمعرات کو چلا جائے، حج عمرے کا ثواب ملے گا۔ اندازہ کریں۔ اور یہ جب ممبر رسول پر بیٹھ کر شرک کی دعوت دی جائے گی تو لوگ شرک کو چھوڑیں گے؟ وہ یہی سمجھیں گے کہ ہم صحیح کر رہے ہیں۔ آج اولیاء اللہ کی عبادت ہو رہی ہے اور ذہنوں میں یہ نہیں ہے کہ یہ شرک ہے۔ علماء کا، یہاں کے علماء کا ایک وفد بغداد گیا اور پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی قبر پر کھڑے ہو کر وہ ویڈیو وائرل ہوئی، وہ ایسے ہاتھ جوڑ جوڑ کر ان کو کہہ رہا تھا، آپ ہی مشکل کشا ہیں، آپ ہی حاجت روا ہیں، ہم پاکستان سے آپ کے پاس چل کر آئے ہیں، ہماری مشکلیں حل کریں، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اندازہ کریں، علماء کو جب لوگ یہ دیکھیں گے یہ قرآن و حدیث پڑھنے پڑھانے والے غیر اللہ کے آگے مانگ رہے ہیں، تو کیا وہ شرک کو چھوڑیں گے؟ وہ تو سمجھیں گے کہ یہ شرک نہیں ہے۔
آج امت مسلمہ کو بھی، مسلمان کہلانے والوں کو بھی شیطان نے شرک پر لگا دیا ہے اور ذہن سے یہ نکلوا دیا ہے کہ یہ شرک نہیں ہے۔ آج نظریں نیازیں دیتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، بکرے دیتے ہیں، اور وہاں جا کر جو ہے نا وہ جمعرات کو وہاں جا کر رات گزارتے ہیں اور بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ آج میں نے رات وہاں گزاری ہے، ساری رات میں وہاں عبادت کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ تو شیطان کا سب سے بڑا حملہ یہ ہے کہ وہ انسان کو کفر اور شرک میں مبتلا کرتا ہے، اور پھر دوسری اس کی چال یہ ہے کہ وہ گناہوں اور برائیوں کو مزین کر کے پیش کرتا ہے اور ان کی طرف دعوت دیتا ہے۔ گناہ کے کام، برائیوں کے کام انہیں خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے۔ ہمارے یہاں ماشاءاللہ لوگ پہلے پہنچ جاتے ہیں، اکثر مساجد کے اندر جمعہ والے دن 2-3 صفیں ہوتی ہیں، چند افراد ہوتے ہیں اور جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ جب جمعہ ختم ہونے والا ہوتا ہے نا، پھر لوگ آنا شروع ہوتے ہیں۔ اگر یہاں ریس کورس پارک میں یا کسی اور پارک میں کوئی گلوکار آ جائے، کوئی بڑا گلوکار آ جائے، وہاں ٹکٹ بھی لگا دیں 2500-3000 روپیہ ٹکٹ، ہزاروں لوگ وہاں 2500-3000 روپیہ دے کر وہاں پہنچیں گے، بلیک میں ٹکٹیں خریدیں گے کہ عاطف اسلم آیا وہاں پر، فلاں آیا ہے، اور پھر وہ 2-3-4 گھنٹے وہاں پر عیاشی ہوگی، موج مستی ہوگی اور ہلا گلا ہوگا۔ ابھی پچھلے دنوں یہ پنجاب کالج جو ہے، اس نے ایک جو ہے نا وہ فنکشن کروایا ہے، تو بچیاں آگے ڈانس کر رہی تھی، کالج کی بچیاں، اور وہ کہہ رہی تھی کہ دوپٹے آپ ہاتھ میں لے کر نا اپنے دوپٹے ان کو ہلاؤ۔ وہ سب بچیوں کو اس نے دوپٹے اتروا دیے اور وہ بچیاں بھی ساتھ ساتھ ان کے ڈانس کر رہی تھی۔ یہ فحاشی اور عریانی بے حیائی شیطان کا مقصد یہ ہے کہ ان کے اندر یہ فحاشی، عریانی، بے حیائی پھیلے، اور ان گناہوں کو وہ مزین کر کے خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے تاکہ لوگ اس میں مبتلا ہوں اور جہنم والے بن جائیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قال ربی، اس نے کہا اے میرے رب، بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض، اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا۔ شیطان اللہ سے کہہ رہا ہے تو نے مجھے ورغلایا، تو نے مجھے گمراہ کیا، لأزینن لہم فی الارض، تو میں بھی دنیا میں لوگوں کو ان کے گناہ خوشنما کر کے دکھاؤں گا، مزین کر کے دکھاؤں گا، خوبصورت بنا کر پیش کروں گا، والا اغوینہم اجمعین، اور ان سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، ورغلا کے چھوڑوں گا۔ سورہ ہجر کی آیت نمبر 39۔ اور اس نے اس کا آغاز سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا علیہ السلام سے کیا۔ اللہ نے انہیں جنت میں داخل کر دیا اور کہا کہ یہ جنت کی نعمتیں تمہارے لیے ہیں، مگر میرے لیے میری ایک ہی شرط ہے، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، یہ جو درخت ہے اس کا پھل نہیں کھانا، اس کے قریب نہیں جانا۔ اب شیطان ان کے پاس بار بار جا رہا ہے، انہیں ورغلاتا ہے، انہیں کہتا ہے کہ اس درخت کا پھل کھا لو، درخت کا پھل کھا لو گے تو تم ہمیشہ کے لیے جنت میں ہی رہو گے، تمہیں جنت سے نکالا نہیں جائے گا، اور پھل کھا لو گے تو تم فرشتے بن جاؤ گے۔ اور قسمیں اٹھا اٹھا کر انہیں یقین دلاتا رہا۔ آدم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آدم علیہ السلام آپ اس کے بہکاوے میں کیسے آ گئے؟ انہوں نے کہا کہ اس نے قسمیں اٹھائیں میرے کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ اللہ کے نام کی جھوٹی قسم اٹھائے۔ اس نے آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کو ورغلایا۔ اللہ فرما رہا ہے فوسوس
لہم الشیطان لیبدی لہما ما وری عنہما من سوآتہما، چنانچہ شیطان نے ان دونوں کو ورغلایا تاکہ ان کی شرم گاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھی ان کے سامنے کھول دے۔ وقال ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرہ، اور اس نے کہا تمہیں تمہارے رب نے اس درخت سے اس لیے روکا تھا الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تم ہمیشہ یہاں رہنے والے نہ بن جاؤ۔ اور اس نے کہا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، پھر ان کے سامنے قسم کھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، چنانچہ انہیں دھوکے سے مائل کر لیا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 20 اور 21۔ ان کے سامنے قسمیں کھائیں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور تمہارا فائدہ چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں تم ہمیشہ جنت میں رہو، میں چاہتا ہوں تم فرشتے بن جاؤ، جب تم فرشتے بن جاؤ گے پھر تم ہمیشہ اس جنت کے اندر رہو گے۔ اور آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام اس کے بہکاوے میں آ گئے اور اس درخت کا پھل کھا لیا۔ جیسے ہی پھل کھا لیا اللہ نے جنت کی ساری نعمتیں ان سے چھین لی۔ آدم اور حوا علیہ السلام کو اس نے ورگلایا۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا شیطان کے بہکاوے میں آ کر۔ تو حضرات اس کا طریقہ واردات بڑا پرانا ہے، یہ سب کو گمراہ کرتا ہے، بڑا تجربہ کار ہے۔ آدم علیہ السلام کو اس نے بہکا دیا، آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کو آپس میں دشمن بنا دیا، اور یہاں تک کہ ایک بیٹے نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ یہ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر، الا ان الشیطان قد ایس ان یعبد فی بلدکم ھذا ابدا، خبردار شیطان یقیناً اس سے مایوس ہو چکا ہے کہ تمہارے اس ملک میں اس کی پوجا کی جائے گی۔ شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ تم اس کی پوجا کرو گے، وَلَٰكِن سَتَكُونُ لَهُ طَاعَةٌ فِي بَعْضِ مَا تَحْتَقِرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ فَيَرْضَىٰ بِهَا، لیکن ہاں تمہارے بعض ان اعمال میں اس کی اطاعت ضرور کی جائے گی جنہیں تم حقیر سمجھو گے، اور اسی پر وہ راضی ہو جائے گا۔ صحابہ سے وہ مجبور ہو چکا تھا کہ یہ لوگ شرک نہیں کریں گے، یہ میری پوجا نہیں کریں گے۔ اب جو لوگ شرک نہیں کرتے نا، وہ پھر کہتا ہے انہوں نے شرک تو کرنا نہیں ہے، اب ان کو کسی اور کام میں لگا دو، ایسے کاموں میں لگا دو یہ سمجھیں گے کہ یہ چھوٹا سا ہی گناہ ہے نا۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ ہم شرک نہیں کرتے، کہتے ہیں نا جی ہم، اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے محفوظ رکھے، بچا کر رکھے شرک سے۔ اب جو لوگ شرک نہیں کرتے وہ پھر ان کو دوسرے کاموں میں لگا دیتا ہے۔ نمازوں میں سستی ہے کہ نہیں ہمارے اندر؟ کتنے لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے، کہتا کوئی بات نہیں، وہ شرک تو نہیں نہ کر دے، نماز نہیں پڑھتے، وہ شرک تو نہیں نا میں کرتا، چلو کوئی بات نہیں، نماز ہی ہے نا، مشرک تو نہیں ہوں نا میں۔ اسی طرح فراڈ کرتا ہے بندہ اور ساتھ کہتا ہوں مشرک تو نہیں نا، میں شکر ہے میں شرک نہیں کرتا۔ چوریاں کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، اور جو ہے نا وہ سودی کاروبار میں ملوث ہیں، اور کہتا ہے کہ مشرک تو نہیں ہوں نا میں۔ شیطان نے ذہن میں یہ ڈال دیا کہ شرک نہیں کرنا، باقی جو مرضی کر۔ اور آج ہم والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، کہتا ہے کوئی بات نہیں، یہ کوئی اتنا بڑا جرم نہیں ہے، سب سے بڑا جرم شرک ہے، اس سے بچنا ہے۔ آپ شرک سے بچتا ہے انسان، مگر ایسے گناہ جو کبیرہ گناہ ہیں اس نے شیطان نے ان پر لگا دیا ہے، اور ذہن میں یہ ڈال دیا کہ یہ کون سا بڑا گناہ ہے، یہ تو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں۔ تو جہاں ہم شرک سے بچتے ہیں وہاں ہم نے
ان جرموں سے بھی، ان گناہوں سے بھی جو کبیرہ گناہ ہے، ان سے بھی بچنا ہے۔ اسی طرح شیطان جو ہے نماز کے اندر جب انسان عبادت کے لیے آتا ہے، اللہ کی عبادت، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ عبادت نہ کرے، لیکن جب وہ عبادت کے لیے آتا ہے تو پھر وہ دیکھتا ہے کہ اب یہ تو عبادت کے لیے آ چکا ہے، تو پھر اس پر حملہ کرتا ہے، نماز کے اندر خلل ڈالتا ہے، نماز میں اس کے ذہن کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، اور اس کی توجہ نماز سے ہٹا کر کسی اور اپنے کاروبار میں لگا دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عثمان بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی، میں نماز جب پڑھتا ہوں نا تو شیطان میرے ذہن کے اندر بڑے وسوسے اور خیالات برے برے ڈالتا ہے۔ آپ نے فرمایا ایک شیطان جس کا نام خنزب ہے، بڑے شیطان نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ جو بندہ نماز پڑھنے آتا ہے اس کے دل کے اندر وسوسے اور خیال پیدا کرے۔ آپ نے فرمایا جب تمہارے ذہن میں کوئی اس طرح کا خیال آئے نا نماز کے اندر تو تعوذ پڑھا کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور بائیں طرف سے وہ حملہ کرتا ہے تو بائیں طرف 3 دفعہ تھو تھو کر۔ وہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل مجھے بتایا، جب بھی میرے ذہن کے اندر کوئی برا وسوسہ اور خیال آتا تھا نماز میں تو میں پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے بائیں طرف 3 دفعہ تھو تھو کرتا، تو اللہ نے اس شیطان سے مجھے بچا لیا۔ مزید انشاءاللہ شیطان کی چالیں اور اس سے بچنے کی تدابیر کیا ہیں وہ انشاءاللہ ہم آئندہ جمعے میں بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شیطان سے محفوظ رکھے، اس کے نقش قدم سے ہمیں بچا کر رکھے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا بنائے۔ شیطان کی جو چالیں ہیں، سب سے پہلی وہ چال یہ چلتا ہے کہ انسانوں کو کفر و شرک میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ جو بندہ کفر اور شرک پر مر گیا وہ دائمی جہنمی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے۔ شیطان جو ہے وہ انسان کے سامنے گناہوں کو اور برائیوں کو مزین کر کے پیش کرتا ہے۔ شیطان جو ہے پہلے تو عبادت سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، مگر جب یہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ عبادت کرنے مسجد میں پہنچ گیا ہے یا عبادت کے لیے جائے نماز پر کھڑا ہو چکا ہے، تو پھر اس کی نماز، اس کی عبادت کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اذان ہوتی ہے تو شیطان پیٹھ پھیر کر بھاگ نکلتا ہے، حتیٰ کہ اس کی ہوا بھی خارج ہوتی ہے اور وہ اتنا دور چلا جاتا ہے کہ اذان کی آواز اس کے کانوں میں نہیں پڑتی۔ جب اذان مکمل ہو جاتی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے، پھر جب اقامت شروع ہو جاتی ہے پھر بھاگ نکلتا ہے، اور جب اقامت ختم ہو جاتی ہے تو پھر بندے کے دل میں وسوسے اور برے برے خیالات ڈالتا ہے۔ اذکر قضا و قضا ما لم یکن یذکر، فلاں چیز یاد کر، فلاں کام یاد کرو۔ وہ کام یاد کرواتا ہے جو اسے نماز سے پہلے یاد ہی نہیں تھی۔ کئی بندے کہتے ہیں نا یہ بعض اوقات نماز سے وہ پرانیاں گلاں یاد آ جاتی، اور نماز میں وہ باتیں یاد کرواتا ہے جو نماز سے پہلے یاد ہی نہیں تھی، حتیٰ کہ اس کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ اسے یہ بھی پتہ نہیں رہتا کہ اس نے کتنی نماز پڑھی ہے، کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ بخاری کی یہ حدیث نماز کو خراب کرنے کی، عبادات کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر شیطان جو ہے وہ انسان کو تمناؤں اور آرزوؤں میں مگن رکھتا ہے اور اللہ کی خلقت میں تبدیلی کرنے پر بھی اکساتا ہے۔ آئیے قرآن میں سے دلیل
آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں وقال لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، اس شیطان نے اللہ سے کہا تھا میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا، تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا۔ وَلَا أُذِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ، میں انہیں گمراہ کر کے چھوڑوں گا، انہیں آرزویں دلاؤں گا اور انہیں حکم دوں گا۔ جھوٹی آرزوؤں میں مبتلا کرتا ہے، یہ کر لو، ابھی یہ کام بھی کرنے والا ہے، ابھی تو تم نے جو ہے نا یہ اپنے بچوں کا کاروبار سیٹ کرنا ہے، ابھی تو تم نے بچوں کی ملازمت کے لیے کوششیں کرنی ہیں، ابھی تو تم نے ہر ایک بچے کو سیٹل کرنا ہے، ان کی شادیاں کرنی ہیں، اور تم ابھی مسجد کا رخ کر رہے ہو، ابھی عبادات کے لیے مسجدوں میں جا رہے ہو، تیری کوئی عمر ہے؟ ابھی تو تم جوان ہو، مسجدوں میں جانا عبادت کرنا یہ تو بوڑھوں کا کام ہے، تم ابھی کام کرو، اچھے خاصے پیسے بنا لو، فیکٹری لگا لو، ایک فیکٹری لگ جاتی ہے اور دوسری بھی لگا لو، دوسری لگ جاتی ہے وہ کہتا ہے تیسری لگا لو، فلاں کے پاس اتنی دولت ہے، فلاں کے پاس اتنی دولت ہے، فلاں کے پاس اپنا جہاز ہے، اور تمہارے پاس بھی ہونا چاہیے نا۔ وہ پھر ساری زندگی بندہ کماتا ہی رہتا ہے، کماتا ہی رہتا ہے، اور جب موت آ جاتی ہے تو پھر اس وقت پتہ چلتا ہے کہ کیا کر کے گیا ہے۔ ساری زندگی دنیا بناتی، حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں رہی۔ مولانا یحییٰ عزیز میر محمدی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک امیر آدمی آیا، اسے کہنے لگے یار دین کے لیے بھی ٹائم نکالا کرو، کہنے لگا جی ٹائم ہی نہیں ہے، ٹائم ہی نہیں ہے۔ انہوں نے بڑا سمجھایا، کہنے لگا نہیں جی ابھی ٹائم نہیں ہے۔ ان سے مل کے نا گاڑی میں بیٹھنے لگا، دروازہ کھولا اور وہیں گر گیا اور وہیں اس کی جان نکلی۔ ایک دن ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی، اس وقت جب موت کا فرشتہ آ جائے گا اس وقت یاد آئے گا اب کیا کروں، بندہ کہے گا فلاں کو اتنا دے دو، فلاں کو اتنا دے دو، فلاں کو اتنا دے دو، لیکن اس وقت اس کا وہ مال نہیں رہتا، اس وقت وہ مال اس کے ورثاء کا ہے، اس کا تو ہے ہی نہیں۔ وہ کہے گا بھی نا کہ مسجد کو فلاں مسجد کو اتنا دے دو، اور بچہ نے کہنا ہے ابا جی ذہن ٹھیک نہیں ہے، اس لیے اپنی آخرت کے لیے کچھ کر کے جائیں۔ مولانا عبد المنان راسخ حافظہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص سے کہا تمہاری اتنی فیکٹریاں ہیں، کوئی ایک بہت بڑی مسجد بھی بنا دو، کوئی مدرسہ بنا دو تاکہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ تو وہ آگے سے کہنے لگا بس ایک فیکٹری رہ گئی ہے، ایک فیکٹری ایک بچے واسطے، باقیاں واسطے بنا لی ہیں نے، وہ فیکٹری جدو بن گئی تو پھر انشاءاللہ مسجدہ بناوا گے۔ شیطان دیکھیں انسان کو کس طرف لگا رکھا ہے، اس نے دنیا بنانے کے چکر، دنیا بنانے میں مگن کر دیا ہے، اتنا مگن کر دیا ہے کہ اب وہ اللہ کی طرف آتا ہی نہیں ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہی نہیں ہے۔ یہ ہے والا اضلنہم، میں انہیں گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ اس میں لام بھی تاکید کا ہے، نون بھی تاکید کا ہے، یقیناً یقیناً میں انہیں گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ والا امنینہم، انہیں آرزویں دلاؤں گا، والا آمرنہم، اور انہیں حکم دوں گا، فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا آمُرَنَّهُمْ، کہ وہ چوپاؤں کے کان پھاڑ ڈالیں، اور انہیں یہ بھی حکم دوں گا فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ وہ اللہ کی پیدا کردہ صورت میں تبدیلی کر ڈالیں۔ اللہ کی پیدا کردہ صورت کے اندر تبدیلی کرنا یہ بھی شیطان کا کام ہے۔ وہ کہتا ہے داڑھی رکھنے کا کیا فائدہ ہے، اور ضرور مولوی بننا ہی۔
مرد کو داڑھی آتی ہے، عورت کو آتی ہے؟ کیوں؟ مرد داڑھی رکھیں، یہ فطرت ہے۔ ہر روز داڑھی آتی ہے بندے کو، وہ کہتے ہیں مرد بن، وہ کہتا میں نہیں بننا۔ داڑھی آتی ہے نا مرد بنانے کے لیے، آتی ہے، وہ ہر روز آتی ہے، یار مرد بن، وہ کہتا ہے نہیں میں نہیں بننا۔ اور مرد بنے، اللہ کی خلقت کو تبدیل نہ کریں۔ اور یہ شیطان کا کام ہے کہ وہ اللہ کی خلقت سے تبدیل، وہ کہتا ہے کہ منڈوا دو اس کو۔ اور عورتوں کے کتنے یہ بیوٹی پارلر پر عورتیں جاتی ہیں تو کتنے ہی غیر شرعی کام کرواتی ہیں، لیکن کوئی بتانے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ چہروں کے بال زائل کرواتی ہیں عورتیں، خوبصورتی کے لیے دانتوں کے اندر کشادگی کرواتی ہیں، یہ بھی اللہ کی خلقت کو تبدیل کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، لعن اللہ الواشمات الموشماتی، اللہ تعالیٰ نے گوندنے والی اور گندوانے والی، چہرے کے بال اکھاڑنے والی اور اکھڑوانے والی اور خوبصورتی کے لیے دانتوں کو جدا کرنے والی عورتوں پر لعنت کی ہے۔ شیطان کہتا ہے وہ خوبصورت، یہ ہمارے یہاں نا شادی بیاہ کے موقع پر وہ خوبصورتی تیاری کرنی چاہیے خاوند کے لیے، لیکن عورتیں کس کے لیے تیاری کرتی ہیں؟ حال میں جانا ہے، لوگ دیکھیں گے، اس کی شریعت نے اجازت، شیطان نے ایسا یہ خوشنما بنا دیا ہے یہ، اور وہ عورتیں تیار ہو کے آ رہی ہیں، کتنے ہی غیر محرم مرد اور عورتیں مرد ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ شیطان کی چالیں ہیں، اس نے ہم کو صحیح راستے سے ہٹا کر اپنے راستے پر لگا لیا ہے، اور ہم اس کے راستے پر چل کر اس کو خوش کر رہے ہیں، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ اللہ کو راضی رکھیں، شیطان کو راضی رکھیں گے تو شیطان کے ساتھ انجام ہوگا، اللہ کو راضی رکھیں گے، اس کے رسول کو راضی رکھیں گے تو انجام صحابہ کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ۔ اور پھر شیطان جو ہے یہ آپس کے تعلقات کو خراب کرتا ہے، بھائیوں کو جدا کر دیتا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی سے ناراض، ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی سے ناراض، کئی سال گزر جاتے ہیں، کوئی صلح کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایسی وعدے ہیں کہ ہم پڑھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے وَكُلِّ عِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، میرے بندوں سے کہہ دو کہ لوگوں سے ایسی باتیں کیا کریں جو بہت پسندیدہ ہو، ان الشیطان ینزغ بینہم، کیونکہ شیطان بری باتوں سے ان میں فساد ڈلواتا ہے۔ اچھی باتیں کرنی چاہیے، ایسی باتیں کرنی چاہیے جس سے تعلقات مضبوط ہوں۔ ہم ایسی باتیں کرتے ہیں، ایسی بات کر دیتے ہیں کہ وہ اگلا ناراض ہو جاتا ہے، یہ شیطان کی طرف سے، اور معمولی باتوں پر ہم تعلقات خراب کر لیتے ہیں۔ شیطان بری باتوں سے فساد ڈلواتا ہے، ان الشیطان کان للانسان عدو مبینا، کیونکہ شیطان جو ہے کچھ شک نہیں، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اس نے تو لڑائیاں ڈلوانی ہیں کہ یہ آپس میں رل بیٹھ کے نہ بیٹھ جائیں، ان کے تعلقات بہتر نہ ہو جائیں، وہ دڑاڑیں ڈلواتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہنے کی اجازت نہیں ہے، 3 دن سے زیادہ۔ لا یحل لمسلم، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو 3 راتوں سے زیادہ چھوڑے رکھے۔
اور اگر 3 راتوں سے زیادہ ناراض رہا، من حجر اخاہ سنتن فہو کصف کے دمہ، ابو داؤد شریف کی صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے بھائی سے 1 سال تک ناراض رہا ایسے ہی ہے جیسے اس نے اپنے بھائی کا خون بہا دیا ہے، قتل کر دیا ہے۔ قتل جتنا بڑا جرم ہے 1 سال تک ناراض رہنا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حاجر اخاہ فوق 3 فمات دخل النار، جو اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہا، فماتا اسے موت آ گئی، دخل النار اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ 3 راتوں سے زیادہ ناراض رہا اور فوت ہو گیا۔ میں کہا کرتا ہوں ہمیں جہنم قبول ہے، بھائی سے صلح کرنی قبول نہیں۔ 2 بھائی ناراض تھے، میں نے کہا صلح کر لیں۔ ایک جو فوت ہو چکا ہے اس نے کہا نہیں کرنی، میں نے حدیثیں سنائی، اس نے کہا نہیں کرنی، میں نے یہاں تک کہا جہنم قبول ہے، پھر اس نے کہا دیکھی جائے گی۔ یعنی اگر ان کی صلح کرانے کی کوشش کریں نا، دیکھیں کہ ان کے درمیان بات کیا ہوئی، بات معمولی سی نکلے گی۔ رشتہ مانگا نہیں دیا اس نے، وہ کیا ہوا نہیں ملا تو اور کسی جگہ ہو جائے گا۔ پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں جوڑے آسمانوں پر، اور وہاں جوڑا نہیں تھا تو پھر ناراضگی کی کیا بات ہے؟ شیطان جو ہے آپس کے تعلقات خراب کرتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ 2 مسلمان بھائی، 2 خاندان، ان کی آپس کے اندر لڑائیاں ہوں۔ میں نے حدیث سنائی تھی نا، ہر روز یہ اپنا عرش جو ہے نا یہ پانی پر رکھتا ہے، اور پھر جو ہے نا وہ کہتا ہے، رپورٹ لیتا ہے شیطانوں سے، کیا کر کے آئے ہو؟ وہ کہتا ہے یہ کیا، اچھا بیٹھ جا۔ تم کیا کر کے آئے؟ وہ کہتا ہے یہ کر کے، اچھا ٹھیک ہے، تم کیا کر کے آئے؟ ایک شیطان کہتا ہے کہ میں نے آج نا 2 میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کروا دیا۔ وہ شیطان اپنی جگہ سے اٹھ کے اس کے پاس جاتا ہے، اسے سینے سے لگاتا ہے، اور باقیوں کو کہتا ہے دیکھو یہ کام کر کے آیا ہے، یہ کام کرنے والا ہے، اور تسی کچھ نہیں کر کے آئے۔ اس کا تو پسندیدہ کام ہے لڑائیاں کروانا، جھگڑے کروانا۔ اور پھر شیطان جو ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے۔ یہ میں نے موضوع اس لیے شروع کیا کہ اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں شیطان کرتا کیا ہے، اس کے حقائق کیا ہیں، اس کی چالیں کیا ہیں، اور اس سے بچنا کیسے چاہیے۔ مجھے لگتا ہے اگلے خطبے کے اندر اس کی وہ تدابیر بتانا پڑیں گی، کیونکہ ابھی 2 جمعے اور بھی ہوں گے اس سے بچنے کی تدابیر کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاتی الشیطان احدکم فیقول، تم میں سے کسی شخص کے پاس شیطان آتا ہے اور کہتا ہے من خلق قضا، من خلق قضا، اس چیز کو کس نے پیدا کیا، اس چیز کو کس نے پیدا کیا، حتی یقول من خلق ربک، یہاں تک کہ وہ پوچھتا ہے تیرے رب کو کس نے پیدا کیا۔ پہلے کہتا ہے فلاں کو کس نے پیدا کیا، وہ کہتا ہے فلاں اللہ نے، فلاں کو کس نے پیدا کیا، اللہ نے، فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، اللہ نے، پھر اچانک اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ، لہذا وہ جب یہاں تک جا پہنچے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی پناہ طلب کرے اور ایسا سوچنے سے باز آ جائے، تعوذ پڑھے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ اسی طرح جیسے ہی رات آتی ہے نا، شیاطین زمین پر پھیل جاتے ہیں اور نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا سایہ پڑے
تو اپنے بچوں کو باہر نکلنے سے روکا کرو۔ جب شام ہو اس وقت سورج غروب ہو جائے اپنے بچوں کو گھر سے باہر نکلنے نہ دیا کرو، کیونکہ عین اسی وقت شیاطین پھیل جاتے ہیں۔ پھر جب رات کی 1 ساعت گزر جائے تو انہیں چھوڑ دیا کرو اور تم بسم اللہ پڑھ کر اپنا دروازہ بند کیا کرو۔ گھر کا دروازہ بند کرنا ہے تو بسم اللہ پڑھ کر دروازہ بند کرنا ہے۔ جو دروازہ بسم اللہ پڑھ کر بند ہوگا اس میں شیطان اندر داخل نہیں ہو سکے۔ رات کو جب نے سونا ہے دروازے بند کرنے ہیں تو کیا پڑھ کے بند کرنے ہیں؟ بسم اللہ پڑھ کے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کر اپنا چراغ بجھایا کرو۔ لائٹ آف کرنی ہے تو بسم اللہ پڑھ کے آف کرنی ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کر اپنے مشکیزے کو باندھ دیا کرو اور بسم اللہ پڑھ کر اپنے برتن کو ڈانپ دیا کرو۔ یعنی برتن بھی ڈانپنے ہیں تو بسم اللہ پڑھ کے، مشکیزے کو بھی باندھنا ہے تو بسم اللہ پڑھ کے۔ بخاری کی حدیث۔ اسی طرح یہ شیاطین جو ہیں یہ انسانوں کو نا رات کو ڈراؤنے خواب بھی دکھاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پریشان کرتے ہیں ڈراؤنے خواب دکھا کر۔ الرؤیا الصالحۃ من اللہ والحلم من الشیطان، اچھا خواب جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور ناپسندیدہ خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اچھا خواب اللہ کی طرف سے، ناپسندیدہ خواب شیطان کی طرف سے۔ پھر فرمایا فَإِذَا حَلَمَ أَحَدُكُمْ حُلْمًا يَخَافُهُ، لہذا تم میں سے کوئی شخص جب ایسا ناپسندیدہ خواب دیکھے جس سے وہ خوف محسوس کرتا ہو تو وہ اپنی بائیں طرف ہلکا سا تھوک دے۔ اس طرف سے وہ حملہ کرتا ہے، بائیں طرف سے، بائیں طرف وہ ہلکا سا تھوک دے۔ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا فَإِنَّهَا لَن تَضُرَّهُ، اور اس کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے، وہ یقیناً اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہوگا۔ بخاری کی حدیث۔ یعنی جب رات کو برا خواب آئے آپ خوف محسوس کریں تو تعوذ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اور بائیں طرف سے وہ حملہ کرتا ہے تو یہاں اس طرح منہ کر کے تھو تھو کر 3 دفعہ تھو تھو کر، تو اس سے جو ہے وہ شاید اس خواب برے خواب کے اثرات سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ کر لے۔ ٹائم ہو چکا ہے، مزید انشاءاللہ اگلے جمعے میں بھی شیاطین کی چالوں اور اس کے سے بچنے کی تدابیر پر گفتگو ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان سے بچا کر رکھے، قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تدابیر بیان کرنے سے پہلے ایک اہم ترین بات یاد رکھ لیں کہ اللہ رب العزت نے سورہ النساء کی 67 نمبر آیت میں فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا، یقیناً شیطان کی چال کمزور ہوتی، شیطان کی چال کمزور ہوتی ہے۔ جب مومن کا ایمان مضبوط ہو، اللہ تعالیٰ پر پختہ یقین ہو، تو اس مومن پر شیطان کا وار کارگر ثابت نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے ایمان کو مضبوط کر لیں، شیطان کی چالوں سے، اس کے وار سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا، اس شیطان کا ان لوگوں پر کوئی بس نہیں چلتا جو ایمان لائے، ایمان والوں پر اس کا بس نہیں چلتا۔ وعلی ربہم یتوکلون، اور دوسری ان کی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ،
اس کا بس تو صرف ان لوگوں پر چلتا ہے جو اسے اپنا دوست اور اپنا سرپرست بناتے ہیں، والذین ہم بہ مشرکون، اور وہی لوگ اللہ کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ سورہ النحل کی آیت نمبر 99 اور 100۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بلا شبہ میرے بندوں پر قطعاً تیرا بس نہیں چلے گا، تیرا زور نہیں چلے گا۔ ان آیات سے پتہ چلا کہ اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اللہ تعالیٰ پر پختہ یقین رکھیں، اللہ کی ذات پر توکل کرنے والے جو افراد ہیں وہ شیطان کی چالوں سے بچیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایسا ایمان جیسا کہ سیدنا عمر فاروق کا تھا رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر کہا تھا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما لقیک الشیطان قط سالکا فجا، شیطان تجھے جس راستے پر چلتے ہوئے دیکھتا ہے الا سالک فجا غیر فجک، تو وہ اس راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلا جاتا ہے۔ یہ ہے ایمان۔ حضرت عمر کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ شیطان انہیں دیکھ کر رستہ ہی بدل لیتا تھا۔ ایمان مضبوط کریں، اللہ کی ذات پر پختہ یقین رکھیں، اللہ کی ذات پر توکل رکھیں۔ شیطان سے بچنے کی تدابیر گزشتہ خطبہ میں بیان کیا گیا تھا کہ پہلی تدبیر یہ ہے کہ شیطان کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کریں، اور دوسری تدبیر یہ ہے کہ اللہ کا ذکر مسلسل کرتے رہیں، اللہ کو یاد کرتے رہیں۔ جو بندہ مسلسل اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، شیطان اس کے قریب نہیں آتا۔ تیسری تدبیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھروں کے اندر قرآن پڑھا کرو۔ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سورۃ البقرہ، کیونکہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث۔ گھروں کے اندر سورۃ البقرہ کی تلاوت کرتے رہیں، ایک دن میں نہیں پڑھ سکتے، 2 دن میں، 3 دن میں، 4 دن میں پڑھیں، 5 دن میں پڑھیں، مکمل ہو جائے پھر شروع کر لیں۔ روزانہ سورۃ البقرہ کی جس گھر کے اندر تلاوت ہوگی اس گھر سے شیطان فرار اختیار کرتا ہے۔ اور چوتھی تدبیر یہ ہے، مرد حضرات ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ باجماعت نماز ادا کریں۔ باجماعت نماز پڑھنے والا جو شخص ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی شیطان سے محفوظ رکھتا ہے۔ آئیے حدیث سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ثلاثۃ فی قریۃ ولا بدو لا تقام فیہم الصلاۃ، کسی بستی میں جب 3 آدمی ہوں اور وہ باجماعت نماز ادا نہ کریں الا قد استحوذ علیہم الشیطان، تو شیطان ان پر غالب آ جاتا ہے۔ فعلیک بالجماعہ، تو تم جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرو۔ فإنما یأکل الذئب القاسیہ، کیونکہ بھیڑیا اسی بکری کو شکار کرتا ہے جو ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے۔ جو بکری ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے بھیڑیا اس کو شکار کرے گا، تو جو جماعت سے الگ ہو جائے شیطان اس پر غالب آ جائے گا۔ اس لیے مردوں کے لیے یہ لازم ہے اذان کی آواز ان کے کانوں میں پڑے، سارے دنیاوی کام چھوڑ کر مسجد کا رخ کریں اور نماز با جماعت ادا کریں۔ اور قیام اللیل کیا کریں، تہجد کی نماز پڑھا کریں۔ اگر تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکتے، فجر کی نماز با جماعت نماز ادا کرنے کی کوشش کیا کریں۔
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس شخص کا ذکر کیا گیا جو صبح ہونے تک سویا رہا، قیام اللیل کے بعد بھی بیدار نہ ہوا، نہ اس نے تہجد پڑھی نہ فجر کی نماز پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذاک رجل بال الشیطان فی اذنہ، یہ وہ شخص ہے جس کے کانوں میں شیطان پیشاب کر جاتا ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث۔ وہ کہتا ہے سوتا رہے کوئی بات نہیں، ابھی بہت ٹائم پڑا ہے، سو جاؤ سو جاؤ۔ سویا رہا، تہجد کا ٹائم بھی گزر گیا، فجر کی نماز بھی ہوتی رہی، سو رہا ہے اور فجر کی نماز کا ٹائم بھی گزر گیا، شیطان پھر اس کے کانوں کے اندر پیشاب کر دیتا ہے۔ اٹھا کریں، فجر کے لیے اٹھا کریں۔ آپ تہجد نہیں پڑھ سکتے، نفل ہے نہ پڑھیں، لیکن فجر کی نماز باجماعت ادا کریں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو جمائی آتی ہے نا، جمائی، یہ بھی شیطان کی طرف سے آتی ہے، اس کو روکنا چاہیے۔ چھینک اللہ کی طرف سے آتی ہے اور جمائی سستی کی علامت ہے، یہ شیطان کی طرف سے آتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التصاؤب من الشیطان فاذا تصاعب احدکم، جمائی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، لہذا تم میں سے کوئی شخص جب جمائی لے فلیردہ ما استطاع، تو اسے حسب استطاعت روکے۔ فإن أحدكم إذا قال ہا ضحك الشیطان، کیونکہ کوئی شخص جب جمائی لیتے ہوئے ہا کرتا ہے تو شیطان اس پر ہنستا ہے۔ منہ کھول کر ہم جمائی لیتے ہیں، وہ منہ کے رستے پر اندر داخل ہو جاتا ہے، ناک کے رستے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ جب جمائی آئے تو روکنے کی کوشش کریں، نہیں روک پاتے تو اپنا ہاتھ سے ناک بھی بند کریں اور اپنا منہ بھی بند کریں۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع کی دعائیں بھی سکھائی۔ شیطان، اگر ہم ان دعاؤں کو یاد کر لیں اور جس موقع پر دعا پڑھنا سکھائی ہے وہ پڑھے تو انسان شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے گھر سے نکلتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ گھر سے نکلتے وقت پڑھتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ دعا پڑھتا ہے، یاد کر لیں، چھوٹی سی دعا ہے، اگر یاد نہیں بھی ہوتی آپ لکھ کر اپنے پاس رکھ لیں، گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے 4 اعلان ہوتے ہیں، 4 اعلان۔ ابو داود ترمذی میں یہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ پہلا اعلان ہدیتا، دوسرا اعلان کفیتا، تیسرا اعلان وکیتا، اور چوتھا اعلان وتنہا عنہ الشیطان۔ جب وہ بندہ گھر سے نکلتے وقت اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے نکلتا ہے تو اعلان ہوتا ہے، پہلا اعلان ہدیتا، تجھے راستہ سیدھا دکھا دیا گیا ہے، سیدھا راستہ، اللہ تیری رہنمائی کرے گا۔ کفیتا، یہ دعا تیرے لیے کافی ہو گئی ہے۔ وکیتا، تجھے بچا لیا گیا ہے، دشمن کے شر سے بچا لیا گیا ہے۔ وَتَنَحَّا عَنْهُ الشَّيْطَانُ، اور شیطان بھی اس سے دور ہو جاتا ہے۔ 4 اعلان۔ ہر معاملے کے اندر آپ اللہ پر توکل کر کے گھر سے نکلے ہیں، ہر معاملے میں اللہ رہنمائی کرے گا۔ اللہ، یہ دعا آپ کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ دشمن کے شر سے، چوروں ڈاکوؤں سے آپ کو بچا لے گا، اور سب سے بڑی بات شیطان سے بھی آپ سے دور ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں داخل ہوتے وقت ہم اتنی دعا پڑھتے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو بندہ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے یہ پڑھتا ہے اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم،
یہ دعا پڑھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفظ منی سائر الیوم، شیطان کہتا ہے، شیطان اس آدمی کے متعلق کہتا ہے یہ آج کے دن مجھ سے محفوظ ہو گیا ہے۔ اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ پھر اس کے بعد پڑھیں بسم اللہ والسلام والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، پھر پڑھیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ یہ بہت ساری دعائیں اللہ کے نبی نے سکھائی ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی سے زیادہ کوئی مصروف ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی سے زیادہ کسی نے کام کیا ہے؟ اللہ کے نبی سے زیادہ کسی نے محنت کی ہے؟ اللہ کے نبی سے زیادہ کسی نے عبادت کی ہے؟ سب کچھ سب سے زیادہ کرنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں ہر موقع پر دعائیں پڑھتے تھے، امت کو سکھا کر گئے۔ اور چلو ساری نہیں پڑھ سکتے، کم از کم 2-4 تو پڑھ لو، شیطان سے بچ جاؤ گے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد 100 مرتبہ یہ کلمہ پڑھتا ہے نا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، جو بندہ 100 مرتبہ یہ کلمہ پڑھتا ہے اسے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، اس کے نامہ اعمال کے اندر اللہ 100 نیکیاں لکھ دیتا ہے اور 100 گناہ 100 برائیاں اس کی مٹا دی جاتی ہیں، اور شام ہونے تک وہ شیطان سے محفوظ رہتا ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث۔ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ آپ 100 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے، 10 بار پڑھ لیں، اور 10 بار بھی نہیں پڑھ سکتے، کم از کم 1 بار پڑھ لیں۔ یہ بھی حدیث میں آتا ہے، 1 بار پڑھ۔ شیطان سے بچنے کے کتنے طریقے اللہ کے نبی نے بتائے ہیں، اللہ رب العزت نے بتائے کہ میرے بندے شیطان سے بچ جائیں، یہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ بار بار یہ میں آیت پڑھتا ہوں ہر جمعے میں کے شروع کے اندر کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن سمجھو، وہ چاہتا ہے کہ جہنم میں لے کر جائے سب کو اپنے ساتھ۔ اس سے بچنا کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن کے اندر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فرامین کے اندر بتا رہے ہیں کہ کیسے اس سے بچنا ہے۔ اسی طرح سونے سے پہلے آیت الکرسی کا پڑھنا۔ صحیح حدیث میں ایک شیطان نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا جب تم اپنے بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، صبح ہونے تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ حفاظت کرتا رہے گا اور شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آئے گا۔ یہ بات سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے بات تو سچی کی ہے حالانکہ وہ جھوٹا ہے، جھوٹے نے سچی بات کی ہے۔ تو آیت الکرسی رات کو بستر پر جاتے وقت آپ آیت الکرسی یا بستر پر لیٹتے وقت آیت الکرسی پڑھیں، ساری رات اللہ تعالیٰ شیطان سے محفوظ رکھے گا، ایک فرشتہ آپ کی حفاظت کرتا رہے گا، شیطان قریب بھی نہیں آئے گا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ازواجی تعلق قائم کرنا ہے اپنی بیوی سے تو یہ دعا سکھائی ہے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اپنی بیوی سے ازواجی تعلق قائم کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس عمل کے نتیجے میں جو اسے بچہ دے گا اس بچے کو شیطان نقصان نہیں پہنچا سکے۔ ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے نام سے اللہم جنبنا الشیطان، اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا، وجنب الشیطان ما رزقتنا، اور جو چیز تو ہمیں عطا فرمائے اسے بھی شیطان سے بچا۔ اور اسی طرح صبح شام کے اذکار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح شام کے جو اذکار بتائے ہیں وہ اذکار بھی پڑھا کریں۔ جو بندہ صبح شام کے اذکار
مسنون اذکار پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی شیطان سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور اسی طرح شیطان سے بچنا چاہتے ہیں، قرآن و حدیث پر عمل کریں۔ قرآن و حدیث میں سیدھا رستہ بتایا گیا ہے، اور سب راستے چھوڑ دیں، قرآن پر عمل کریں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کریں۔ یہی دین ہے جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا اپنی آخری وصیت کے اندر، میں 2 چیزیں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جو تم میں سے ان کو مضبوطی سے پکڑ لے گا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ میں 2 چیزیں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک اس کے رسول کی سنت ہے، جو ان کو مضبوطی سے پکڑ لے گا، کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ تو قرآن و حدیث پر عمل کریں، قرآن و حدیث کے ساتھ چمٹ جائیں۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہی میرا سیدھا راستہ ہے، لہذا تم اسی پر چلو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، دوسرے راستوں پر نہ چلو، وہ راستے جو ہیں مبادہ یہ کہ وہ اس کے راستے سے ہٹا کر تمہیں منتشر کر دیں۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی اور آپ نے ایک سیدھی لائن کھینچی، فرمایا یہ میرا راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ، اور پھر ٹیڑھی میڑھی ادھر ادھر لائنیں کھینچی، فرمایا یہ شیطان کا راستہ ہے، اس کے پیچھے نہیں چلنا، جو میرا راستہ ہے وہ سیدھا راستہ ہے۔ وہ کون سا راستہ ہے؟ وہ قرآن کا راستہ ہے، وہ اللہ کے نبی کے فرمان کا راستہ ہے۔ اس پر چلنے والا، اس کو شیطان اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے، بچا کر رکھتا ہے۔ اسی طرح ایک اور بات یاد رکھ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں جاتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ ناپاک شیطانوں اور جننیوں سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ایک حدیث میں بسم اللہ بھی اس کی ابتدا میں، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا بھی یاد کریں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گدھا جب رینکتا ہے نا، آواز نکالتا ہے تو شیطان کو دیکھ کر رینکتا ہے، شیطان کو دیکھ کر آواز نکالتا ہے، تو جب گدھا آواز نکالے تو پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کو ان پر ایک دم کیا کرتے تھے، اعیذکما بکلمات اللہ التامۃ، میں تم دونوں کو اللہ کے کامل کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں، من کل شیطان ومن کل عین لامۃ، ہر شیطان سے اور موذی جانور سے اور نظر بد سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ابراہیم علیہ السلام، میرے باپ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کی حفاظت کے لیے یہی دعا کیا کرتے تھے۔ تو یہ دعا بچوں کو دم کیا کریں، خود دم کیا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو شیطان سے، نظر بد سے، موذی جانوروں سے بچا لے گا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ہر معاملے کے اندر شیطان کی مخالفت کیا کریں۔ شیطان کی مخالفت یہ رحمان کو بڑی پسند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، بائیں ہاتھ سے پیتا ہے، بائیں ہاتھ سے دیتا ہے، بائیں ہاتھ سے لیتا ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث، تم نے ایسا نہیں کرنا، دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، دائیں ہاتھ سے پینا ہے، دائیں ہاتھ سے کوئی چیز دینی ہے، دائیں ہاتھ سے ہی کوئی چیز پکڑنی ہے۔ مخالفت کرنی ہے شیطان کی، کریں گے نا؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیلو فإن الشیاطین لا تقیل، صحیح حدیث ہے، کیلولا کیا کرو کیونکہ شیطان کیلولا نہیں کرتے۔ دوپہر کے وقت تھوڑا سا آرام کیا کرو۔ یہ نہیں ہے کہ دوپہر کو سونا ہے اور عصر کی نماز بھی جاتی ہے تو جائے، چند منٹ کے لیے 8 10 15 20 منٹ کے لیے کیلولا کیا کریں۔ شیطان کیلولا نہیں کرتا، اس میں بھی مخالفت کرنی ہے۔ ہر روز دوپہر کے وقت
آرام، تھوڑی دیر کے لیے آرام کریں گے تو آپ اگلا جو باقی کا دن ہے اس میں آپ چاقو چوبند ہوں گے، ہوشیار ہوں گے، بہت سارے کام جلدی جلدی آپ نمٹا لیں گے۔ اسی طرح فضول خرچی سے بچیں، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ۔ فضول خرچی نہ کرو، بے جا خرچ نہ کرو۔ ان المبذرین، فضول خرچی کرنے والے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، شیطانوں کے بھائی ہیں۔ بندہ کوشش کرتا ہے کہ میں جائز اور حلال طریقے سے کماؤں، شیطان دیکھتا ہے کہ اس نے جائز طریقے سے بڑی محنت کی ہے، جائز طریقے سے کمایا ہے، وہ پھر کہتا ہے ادھر خرچ کر لو۔ وہ ناجائز اور فضول کاموں کے اندر روپیہ پیسہ خرچ کروا دیتا ہے، تو اس میں ہم شیطان کے پیچھے چل پڑتے ہیں، اس کے بھائی بن جاتے ہیں۔ تو اللہ نے مال دیا ہے، اس کی حفاظت کریں اور جائز کاموں میں خرچ کریں، فضول اور بے مقصد کاموں میں خرچ نہ کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شیطان سے محفوظ رکھے، اس کے شر سے بچائے، اور جو جو تدابیر اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتائی ہیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔